خاص سے جمعۃ المبارک کے موقع پر جمعہ کے مسائل و فضائل و آداب ہم نے بالترتیب پڑھے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ تقریباً 6 جمعہ ہو گئے ہم اس کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آخری اور 7واں جمعہ ذکر جمعۃ المبارک پہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث پاک پیش کی تھی اسی سے بات شروع کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن 2 خطبے دیا کرتے تھے۔ ترتیب یہ ہوتی، آپ تشریف لاتے، ممبر پہ جلوہ گر ہوتے، مؤذن اذان پڑھتا، اذان ختم ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا خطبہ ارشاد فرماتے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ ممبر پہ بیٹھ جاتے، کوئی کلام نہیں کرتے تھے اور کوئی بات نہیں کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو جاتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا طریقہ کار تھا۔ اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے 2 دیا کرتے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا آپ خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ اس پر دوسری حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو یخطب قائما، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، ثم یجلس، پھر بیٹھ جاتے، ثم یقوم، پھر کھڑے ہو جاتے، یعنی دونوں خطبوں میں بیٹھ جاتے، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ جاتے۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمہیں یہ خبر دے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیٹھ کر خطبہ پڑھا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ اگلی بات کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خدا کی عزت کی قسم میں نے سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ 2000 نمازیں پڑھی ہیں، 2000 نمازیں، اس میں کتنے جمعے آئے ہوں گے؟ فرماتے ہیں کسی جمعے پہ میں نے کملی والے کو بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے نہیں سنا، میں نے جب بھی دیکھا ہے خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ بعض ائمہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دینا اس کو واجب بھی قرار دیا ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطبہ کھڑے ہو کر دینا اس کو سنت قرار دیا کہ سرکار کی مبارک عادت تھی، یعنی اگر کوئی عذر ہو، ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت اگر کوئی امام، کوئی خطیب جمعے کا خطبہ بیٹھ کے دے لیتا ہے تو اس میں گنجائش موجود ہے، یعنی شرعی عذر ہو تو بیٹھ کے خطبہ ہو سکتا ہے۔ افضل اعلیٰ سنت یہ ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ اس پر حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اس کو بھی امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں عبد الرحمن بن ام الحکم یہ خطبہ دے رہے تھے، اور جب خطبے کی حالت تھی تو قائدن، یہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ام حکم جو ہیں وہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، کعب بن عجرہ آ گئے، انہوں نے جب بیٹھ کے خطبہ کرتے دیکھا تو بڑا سخت جملہ بولا، انہوں نے کہا انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قائدا۔ کعب بن عجرہ نے کہا اس خبیث کو دیکھو یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا، یعنی وہ کھڑے ہو کر
سنت نبوی کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہے کھڑے ہو کے خطبہ دینا، یہ بیٹھ کے دے رہے ہیں، اتنے غصے میں آ گئے اس کو خبیث تک لفظ بول دیا۔ اس سے مسئلہ علماء نے یہ بیان کیا ہے، اگر کوئی آدمی خلاف سنت کام کرے اس کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں، اس کو اس سے سختی سے منع کر سکتے ہیں، سخت الفاظ بھی بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ ادھر سے رسول اللہ کی سنت کا مسئلہ ہے، ادھر سے انسان کا اپنے عمل کا مسئلہ ہے، لہذا اس کو جتنی ہم پرس کریں گے، دبائیں گے، اس میں اس کو سنت نبوی کی قدر پیدا ہوگی، لہذا اتنی گنجائش بھی موجود ہے۔ اس پر چوتھی حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کرتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت خطیب خطبہ دے رہا ہو، اگر تم میں سے کوئی شخص آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل مختصراً پڑھ لے۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اس کی شرح یہ ہے، امام جس وقت خطبہ دے رہا ہو، اس جو خطبے کا لفظ میں بول رہا ہوں اس سے مراد عربی خطبہ ہے جو اذان کے بعد پڑھا جاتا ہے، جس وقت امام عربی خطبہ شروع کر چکے پھر سنت یا نفل پڑھنا بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے، پھر نہیں پڑھ سکتے، نہ سنت پڑھ سکتے ہیں نہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی عادی ہے نا، وہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا عادی ہے، جب بھی آتا ہے تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، وہ ایک دن اتنی لیٹ آئے کہ مسجد میں خطبہ عربی شروع ہو جائے تو اس کو اجازت نہیں ہے نفل پڑھنے، اس کو حکم یہ ہے وہ آ کر خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سنے۔ کیوں؟ اس لیے خطبہ سننا واجب ہے، نفل پڑھنا تو نفل ہی ہے، نفل کا درجہ واجب سے کہیں کم ہے، لہذا نفل کو قربان کر دیا جائے گا، خطبہ عربی بیٹھ کر واجب ہے یہ سننا ضروری ہوگا۔ ہاں، اس حدیث کے تحت اتنی گنجائش ہے، اگر امام خطبہ دینے کا ابھی ارادہ کر رہا ہو، ابھی خطبہ شروع نہیں کیا، اس سے پہلے کوئی آدمی آ جائے تو وہ مختصراً 2 نفل تحیۃ المسجد کے پڑھ لے تاکہ امام کو خطبہ شروع کرنے سے پہلے وہ فارغ ہو جائے۔ اس حدیث کا مطلب ہے خطبہ جمعہ جو عربی خطبہ ہے وہ بہت ہی لازمی ہے۔ ہمارے احباب کچھ آ رہے ہوتے ہیں، خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے یا ختم ہونے والا ہوتا ہے، بھاگے آئے، آ کے شامل ہو گئے۔ حکم یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے اگر کوئی لیٹ بھی ہو جائے تو اس کو کم از کم عربی خطبے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ وہ واجب ہے، اس کا ہر لفظ سننا واجب ہے۔ اس لیے ہم نے 2 جمعہ غالباً پہلے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، اگر دوران خطبہ کوئی آدمی ساتھ بیٹھے آدمی کو خاموش کراتا ہے، بھی خاموش ہو جا، تو خاموش کرانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کو نہ کہے خاموش ہو جا، اس کا مطلب ہے تو اپنا بھی ضائع کر رہا ہے، لہذا تو خود توجہ سے خطبہ سن، نہ بات کر، نہ کسی کو روک، نہ حتیٰ کہ کسی کو برائی سے روکنا نہیں کیا ہے۔ ایک آدمی بول رہا ہے، اس کو اشارہ کرنا، اس کو بتانا کہ رک جا، خاموش ہو جا، اتنی بھی اجازت نہ منہ سے بول کے اس کو چپ کرانا ہے، نہ انگلی کے اشارے سے اس کو چپ کرانا ہے، بلکہ خود خاموش ہو کے توجہ سے خطبہ سننا ہے۔ یہ اتنی اہمیت ہے۔ اس پر 1-2 اقوال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ امام مالک نے امام زہری کا قول نقل کیا ہے، امام زہری فرماتے تھے کہ امام کا خطبے کے لیے آ جانا یہ نماز کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی اگر سنتے شروع کر لی، 4 کا سنت کی نیت کر لی، یا خطبہ شروع ہو گیا ہے، اگر اس نے 2 یا 2 سے کم پڑھی ہے تو وہ ختم کر دے،
اس کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں اگر وہ اینڈ پہ جا پہنچا ہے، مثلا 4 رکعتوں کی نیت کی تھی، تیسری چوتھی پڑھ رہا ہے، اب خطبہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کو فوراً مختصر کر کے اس کو مکمل کرے، مکمل کر کے فوراً خطبہ سننا شروع کر دے۔ خطبہ امام کا، خطیب کا، جمعے کا خطبہ نماز کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پڑھ رہے ہو اگر وہ توڑنے کی صورت میں ہو تو اس کو توڑ کے ختم کر دو، اگر مکمل کرنے والی ہے تو فوراً مکمل کر کے ختم کر دو۔ اگلا جملہ فرماتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو امام موطا امام مالک نے نقل کیا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں امام کا بولنا کلام کو بند کر دیتا ہے۔ جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو قوم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، زبانیں بند ہو جاتی۔ حضرت علی، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، حضرت علی اور ابن عمر امام کے خطبے کے نکلنے اور نماز کے لیے آنے کے بعد کلام کرنا سب کو مکروہ جانتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دے کلام کرنا مکروہ ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، پسند ہی نہیں ہے ہمیں، لہذا خطیب کی بات سنو، اس کا خطبہ سنو، توجہ سے مسائل سنو، یہ زندگی کی ضرورت ہے اور دین کی بھی ضرورت ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ سے بھی ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو نماز جائز نہیں، یعنی یہ وہ عین خطبے کی بات کر رہے ہیں، جب سرکار دو علیہ وسلم آ کر منبر پہ بیٹھتے فوراً اذان شروع ہو جاتی، اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا، اب اس میں کسی کو نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ملتی۔ تو امام کا منبر پہ آ جانا اس کا مطلب ہے اب نفل یا سنت وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے، چونکہ ہمارے ہاں 2 خطبے ہیں، ایک اردو خطبہ ہے اور ایک عربی خطبہ۔ عربی سے سمجھ کسی کو نہیں آتا، اردو سمجھ آتا ہے یا پنجابی سمجھ آتا ہے۔ یہ جو تقریری خطبہ ہے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اگر آدمی لیٹ آیا ہے اس کو سنتے نہیں پڑھنی چاہیے، تقریر شروع ہوگی اس کو بیٹھ کے تقریر سننی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے تقریر کے بعد سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس ٹائم میں سنتے ادا کر لینی چاہیے تاکہ خطبے کا احترام بھی باقی رہے اور سنتے بھی بر وقت ادا ہو جائیں۔ اس کے بعد عربی خطبے کے لیے سارے احباب تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد 5ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مسلم اور بخاری کی حدیث کی سند کی اتنی بڑی پاور ہے، قرآن کے بعد مسلم اور بخاری کی حدیث آ جائے تو اس میں قرآن کے بعد سب سے بڑی پاور سند کے اعتبار سے اس حدیث کی ہوتی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ مع الامام فقد ادرک الصلاۃ، جو آدمی امام کے ساتھ 1 رکعت بھی پا لے وہ نماز پا گیا، یہ با جماعت کی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ مسلم شریف کی ایک روایت ملائیں تو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز کے لیے آ رہا ہو اور وہ دیکھے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اس کو دوڑ کے نہیں آنا چاہیے، نارمل حالات میں جیسے وہ چلتا آ رہا ہے اسی ترتیب سے آئے، اسی رفتار سے آئے، دوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر تم اس میں سے جتنا حصہ بھی جماعت سے پا لو گے اتنا ثواب تمہیں مل جائے، جماعت کا ثواب لینا مقصود ہے۔ اگر دوڑ کے آؤ گے، دوڑ کے آنا جماعت میں شامل ہونے کے لیے منع ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم پیش کر دیتا ہوں، سرکار دو علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان نماز کے لیے نکلتا ہے، نماز کا ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، گھر سے چل پڑتا ہے تو فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں مولا یہ بندہ تیری نماز پڑھ رہا۔ تو جب ثواب لکھا جا رہا ہے تو پھر خلاف ادب دوڑ کے آنے کی کون سی ضرورت ہے؟ لہذا اسی ترتیب سے، تحمل سے
اپنی ترتیب کے مطابق جس طرح چلتے آ رہے ہو اسی طرح چلتے چلتے جماعت میں شامل ہو جاؤ، خواہ وہ جماعت پنجگانہ ہے یا وہ جماعت عید ہے یا جماعت جمعہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک حکم ہے، سب نمازوں میں ترتیب سے اور ادب کے ساتھ آنا اور جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ چھٹی حدیث پڑھتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ علی المنبر، جب سرکار ممبر پہ تشریف رکھتے، جمعے والے دن آ کے ممبر پہ بیٹھتے، قال اجلسوا فسمع اذان، ایک دن آپ تشریف لائے ممبر پہ بیٹھے، فوراً فرمایا، سرکار نے فرمایا اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ اس وقت دو صورتیں تھیں، کچھ لوگ سنتے پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خوبصورت شرح لکھی ہے، جب سرکار اپنے حجرے سے نکل کے، اپنے کمرے سے نکل کے مسجد میں تشریف لاتے، جیسے جیسے سرکار تشریف لاتے، نمازی مقتدی کھڑے ہو کے، غلام کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا استقبال کرتے تھے۔ سرکار مسجد میں تشریف لائے، لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ سنتے پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ابھی مسجد کو آ رہے تھے۔ سرکار نے فوراً فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ جب یہ جملہ سرکار نے بولا فسمع ذلک ابن مسعود فجلس علی باب المسجد، عبداللہ ابن مسعود اس وقت مسجد میں آ رہے تھے، ابھی دروازے پہ پہنچے تھے، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے، جوتوں پہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعالی یا عبداللہ ابن مسعود، جب سرکار نے نگاہ اٹھائی، سرکار نے دیکھا عبداللہ بن مسعود تو جوتوں پہ بیٹھا ہے، فرمایا عبداللہ بن مسعود آپ آگے آئے۔ حدیث کے الفاظ اتنے، اس پر علماء نے جو مسائل بیان کی ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ فرماتے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کچھ لوگ سنتے پڑھ رہے تھے، کچھ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، سرکار مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر آ کے بیٹھے، فوراً فرمایا بیٹھ جاؤ، جو نفل پڑھ رہو نفل چھوڑ دو، جو استقبال کے لیے کھڑے ہو وہ بھی بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ ترتیب میں نے پہلے بتا دیا، سرکار تشریف لاتے فوراً اذان شروع ہو جاتی، اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا، اب وقت ہی نہیں تھا تو سرکار نے فرمایا فوراً بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب خطبہ شروع ہو جائے تو سب لوگوں کو نماز چھوڑ کر، سنتے نفل چھوڑ کر بیٹھ کے خطبہ سننا چاہیے۔ دوسری بات، مقتدی مسجد میں امام کی اگر تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو صحابہ کی سنت میں شامل ہے، استقبال کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو نامور خطباء ہیں یا محقق قسم کے علماء ہیں، ان کی مساجد میں جا کے دیکھو تو دنیا پہلے ان کا خطاب سننے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے، جب وہ مساجد میں آتے ہیں تو دنیا کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ ہم اپنے طالب علمی دور میں ملتان شریف میں کاظمی کریم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو دیکھتے تھے، وہ جب آتے تھے جمعے کے لیے تو ان کی مسجد بھری ہوتی تھی، دنیا بہت بڑا استقبال کرتے، استقبال سے ان کو لایا جاتا، آتے خطبہ دیتے۔ اگر خطیب اور امام کی قوم استقبالاً کھڑی ہو جائے تو صحابہ کی سنت ہے، سرکار نے اس کو قبول کیا، بعد میں فرمایا اب بیٹھ جاؤ، استقبال ہو گیا فوراً بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا اٹھا ہی نہ کرو، یہ معنی نہیں ہے، استقبال کرنے دیا، آپ ممبر پہ بیٹھے، پھر فرمایا اب بیٹھ جاؤ۔ تیسرا مسئلہ علماء نے یہ بیان کیا ہے، خطیب کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ سنت ہے، سامعین کا، مقتدین کا بیٹھ کے خطبہ سننا یہ بھی سنت ہے۔ امام کھڑے ہو کر خطبہ دے، مقتدی بیٹھ کے خطبہ سنے، یہ دونوں انداز سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب دروازے پہ ابھی داخل ہو رہے تھے، ان کا ادب دیکھیں، احترام دیکھیں، انہوں نے سنا سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، انہوں نے نہیں دیکھا میں مسجد کی صف پہ بیٹھنا ہوں یا جوتوں پہ بیٹھنا ہوں، انہیں یہ نہیں سوچا کہ 2 قدم آگے بڑھا کے میں آگے مسجد کے اندر بیٹھ جاؤں، نہیں،
کانوں میں آواز پڑی، فوراً حکم رسول پہ عمل کیا، وہیں بیٹھ گئے۔ اب ادھر سے نگاہ مصطفیٰ اٹھی تو کرم ہو گیا، فرمایا عبداللہ ابن مسعود اتنا بڑا ادب، اتنا احترام، فرمایا آ جا، اب تیری وہ جگہ نہیں ہے، تیری تو آگے جگہ۔ پھر فرمایا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کرتے تھے میری امت کے بارے میں جس بات پہ میرا عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گیا، میں محمد اس پہ راضی ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود جو عمل کر دے میری امت کے لیے، خیر کے لیے، ان کو پسند آ گیا تو وہ ان کو پسند نہیں ہے، خود محمد رسول اللہ کو پسند آ گیا۔ پھر پسند مصطفیٰ پسند خدا ہوتی تھی۔ اب اس کو تینوں جملوں کو ہم ترتیب دیں تو معنی یہ بنتا ہے پسند عبداللہ ابن مسعود، یہ ادب کا صلہ ملا ہے، احترام و تعظیم و تکریم کا اجر ملا ہے۔ فرمایا میری امت کے بارے میں جو بات، جو چیز عبداللہ ابن مسعود پسند کریں گے، میں محمد اس کو پسند کروں گا، جس کو محمد پسند کریں گے اسی کو رب پسند کرے گا۔ جس بات پہ عبداللہ ابن مسعود راضی ہیں اسی بات پہ محمد الرسول اللہ راضی ہیں، جس پہ کملی والے راضی ہیں اسی پہ خدا راضی۔ اور ہم حنفی ہیں، ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہے، اس ادب کی خیرات احناف کو بھی نصیب ہوئی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب مسائل بیان کرتے ہیں تو خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان صحابہ میں سے اگر خلفائے راشدین کی روایت اور ان کا عمل ہو، ان کے مد مقابل دوسرے صحابہ کا عمل ہو، تو پھر خلفائے راشدین کا عمل قبول کر کے اس کو ترجیحاً مسائل میں لایا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا طریق یہ تھا، آپ دیکھتے اگر ایک مسئلے پہ خلفائے راشدین کا قول نہیں ملتا، عمل نہیں ملتا، باقی صحابہ کا ملتا ہے، تو اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح دیتے تھے، سب سے ان کا قول لیتے، سب سے پہلے۔ اس پر ایک مسئلہ اور بتا دو، ٹائم تقریباً ہو رہا ہے۔ جمعے کی جو رکعتیں ہیں وہ ٹوٹل 14 ہیں، 4 سنت، 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب جمعے کی نماز پڑھتے تھے، پہلے 4 سنتے سب پڑھتے تھے، اس میں بات نہیں ہے، 2 رکعت جمعے کی سب پڑھتے تھے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب بعد میں 4 سنت اور پھر 2 سنت، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ پہلے 2 سنت ادا کرتے، بعد میں 4 کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ ادب کیا تھا، اب ان کی بات بتا رہا، اور وہ جمعے کے 2 فرضوں کے بعد پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے، بعد میں 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر نفل پڑھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس عمل کو ترجیح دیا ہے۔ آپ نے جو ترتیب لے کے بھیجی ہے ہمیں، انہوں نے فرمایا پہلے 4 سنت، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ جس ترتیب سے ہم جمعہ پڑھ رہتے ہیں، جمعے کے رکعتیں ترتیب دیتے ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے امت کے لیے جو انہوں نے عمل پسند کیا ہے، یہ عمل مصطفیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے تحفے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اس امت کو خیرات دی۔ آج ہم اسی ترتیب پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک عبداللہ ابن مسعود کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی تعظیم و تکریم سے ہم سب کو محبت و ادب رسول کا حصہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ